حوالے کر دے واللہ تیرے تن تے من وچ جپور رہ گئی تے پھر آکھی واللہ تیرے تن تے من وچ جپور رہ گئی تے پھر آکھی نبی تو منگ لے علی تو منگ لے نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ گئی تے پھر آکھی اے جنتاں دے دوزخاں دے بڑی تے روندے کریں گے جھگڑا نبی کے زہرا دے چین تھلے بچھا دے پلکا حسین تھلے نبی کے زہرا دے چین تھلے بچھا دے پلکا حسین تھلے تین چھپر کے کار حاکم چروڑ رہ گئی کہ پھر آگئی نبی تو منگ لے علی تو منگ لے نبی تو منگ لے علی تو منگ لے کہ تھوڑ رہ گئی کہ پھر آگئی اسے دے درتے صدا کرنی جلوڑ رہ گئی کہ پھر آتی ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ حضرت علی کرم اللہ جو بھی شہادت کا دن ہے اس کے حوالے سے چند اشعار پیش کر دو علی عشق وچ رہندا اے علی پیار وچ رہندا اے مل کے کہہ دیو علی عشق وچ رہندا اے علی پیار وچ رہندا اے علی عشق وچ رہندا محمد دے انوار وچ رہندا اے علی حسن محمد دے انوار وچ رہندا اے کس کس دل وچ رہندا سارے مل کے پڑھ دیو علی عشق وچ رہندا اے علی پیار وچ رہندا پاس بھی تکنے علی پاک نظر آوے جس پاس بھی تکنے علی پاک نظر
اور صدیق عبادت لئی رخ پاک علی ویکھے صدیق عبادت لئی رخ پاک علی ویکھے علی پاک علی ویکھے مصروف حیدر دے دیدار چ لینا اے مصروف حیدر دے دیدار چ لینا اے اور شیر سنیے گا کہ حسنے علی پاک نظر آوے علی پاک نظر آوے علی اپنیاں بچیاں دے رخسار چ رہنا اے علی اپنیاں بچیاں دے رخسار چ رہنا اب سارے چھوٹے بچے کس طرح بولتے ہیں وہ میں اس طرح بولتا ہوں سارے قرآن شبت بڑے پیارے بچے اڑ جاؤ شبت بزرگ پیچھے بیٹھے ہوئے آپ لوگ آگے آ جاؤ کدھر ہو جاؤ آپ مجھے سارے کیا ہو جاؤ اڑ جاؤ ادھر اس طرح ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ ادھر وہاں سے اٹھ ہو جاؤ سارے دعا شیوا چھوٹے ادھر سے بیٹھو ادھر آ جاؤ بڑوں کو آگے آنا تو سب دیکھ کرو باہر ایسے چیک لاؤ گیا برکت ہو سی ہر بات آپ اس جو کدھر اس کدھر سے پیچھے ہو دینا سب فوٹو میں پلیز تو شام جزاک اللہ بہت شکریہ اللہ قبول کرے اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بندوں پر سے جو آج ختم قرآن کے سلسلے کے پروگرام شروع ہے ابھی دو ناطے اور ہوگی انشاءاللہ اتنی دیر میں پھر ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئیں گے ہمارے والے کے زہیر قاضی صاحب تشریف لاتے ہیں اور روز کی بارگاہ میں حدیع اجلال تشریف آتے ہیں سارے بچے ذوق اور شوق کے ساتھ شور نہیں کرنا ادھر ادھر شور جو بڑے حضرات پیچھے بیٹھے ہمیں چاہے آگے تشریف لیں
چاہت ہی کچھ ایسی تھی کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم راحت ہی کچھ ایسی تھی یاد رہی نا جنت ہم کو جنت ہی کچھ ایسی تھی اور دنیا میں عادت ہی کچھ ایسی تھی قبر میں بھی تھی نعت لبوں پہ عادت ہی کچھ ایسی تھی اور تکتے رہے حشر میں ان کے چہرے کو تکتے رہے یوسف جیسے تھے حشر میں ان کے چہرے کو جب جلوہ دکھایا خالق نے پاس بلایا پاس دکھایا جلوہ دکھایا مالک نے یہ تو مسجد کے امام قاری عبدالرزاق نقوی صاحب تشریف لا چکے ہیں آپ سے میں اردو میں سوچ لیتا تشریف پیش فرمائیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
Yeah.
جناب راجہ احسن علی خان صاحب سرپرست اعلیٰ انجمن اسلامیہ آپ کی ہمارے محمد جن بنے حضرت علامہ مولانا قائد نسیم میری صاحب آپ کی ہمارے محمد بنے میں اپنی طرف سے اور انتظامی طرف سے جن کی عطا میں سے خوش آمدید ہیں اب ناصر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے حضرت علامہ مولانا قائد نسیم میری صاحب سے اخلاص کو نجات کریم آپ کا صدر کرنے والا ہوں ناصر رسول مقبول انتہائی متبرک محفل پاک جاری ساری ہے. سب سے پہلے فخر القرآن جناب عزت مآب قاری محمد عارف نقوی صاحب، آپ کے تمام سامعین اور مسجد حضرت سید بابا ناز شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتظامیہ، نمازیان، اہل محلہ کو ختم کے اس موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام احباب کا قرآن پاک سننا اور قاری صاحب کا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ سب کی انتہائی خوش بختی خوش نصیبی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مسجد کے خطیب محترم جناب مولانا عبدالرحمان ہاشمی صاحب تشریف فرما ہیں اور اللہ راج صاحب اور وقار چہرے کے ساتھ اپنی محبت لیے یہاں پہ ہم سب کے سروں کے دست شفقت رکھنے کے لیے حاضر ہیں. اور سب سے جو آج کی اہم بات ہے کہ بر وقت انشاءاللہ ہم نے انتہائی علمی اور فکری شخصیت عظیم عظیم صدارت جناب میرے مراد کے خلاف فیصل ڈاکٹر حبیب اللہ شفیع صاحب کا خطاب سنا ہے. درود شریف پڑھیں. میں ساتھ سین حاضر پیش کرتا ہوں. پھر انشاءاللہ آپ کا ہم سب خطاب سنیں گے. پڑھیے صلی اللہ علیہ سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں. سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں. سب پانے والے
میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے بولو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے راجا سے دشمن ہے دم میں نانا راجا سے دشمن ہے دم میں نانا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یاری نعرہ حیدری ماشاءاللہ پہلے سے بڑھ کر آج دوست بھی موجود ہے رونق بھی زیادہ ہے صوفی رشید چشتی صاحب سامن صاحب راجہ صاحب جتنے ہمارے یہاں آمد کرتے ہیں اور دن رات کوشش کرتے ہیں دعا کریں اللہ سب کو سلام کی عطا فرمائے مل کے دربار لگا نعرہ حیدری کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یاری کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے
ہوں مگر سب کمبر میں کھڑا ہوں، چھوٹا ہوں مگر سب کمبر میں کھڑا ہوں، آج بھی میں دنیا کے شاہوں سے بڑا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بتا، میں تو چاہ رہا تھا راج صاحب بھی مختصر سے اپنے کوئی مطلوب سے ہمیں نوازے، لیکن آپ کا حکم ہے کہ انہی محبتوں میں، انہی چاہتوں میں الحمدللہ انتظامیہ اور اساتذہ محترم طارق الرزاق صاحب، قاری محمد عارف صاحب، صوفی عبدالرشید صاحب، صابر صاحب، ماشاءاللہ یہ ہمارے بزرگ اہل محلہ دلچسپی سے پورا مہینہ انہوں نے یہاں نماز تراویح ادا کی، سب کو مبارک۔ اور اسی محبت میں قبلہ پروفیسر ڈاکٹر حبیب اللہ چشتی صاحب کا کتاب دلنواز سننے جا رہے ہیں۔ اللہ رسول کا نام محبت، شوق، ذوق اور الفت سے مزمل بھائی آگے آئے نعرہ لگائیں اور ہم انشاءاللہ اسی محبت میں خطاب سنیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
کا جو شکر ہوتا ہے نا وہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہوتا، وہ خیال کسی اور طرف ہے، کوئی گردان کر دینے کا نام نہیں ہوتا۔ میرے بھائی شکر احساس سے نعمت سے پیدا ہوتا ہے، احساس نعمت سے۔ علم ہے، پھر عمل ہے، پھر حال ہے، پھر شکر آتا ہے۔ یعنی شکر کو میں وہاں بھی ایک بڑی قدم پر بھی کہ جس جگہ میں رہتا ہوں بے حصوں کی جنت ہے، جس جگہ میں رہتا ہوں بے حصوں کی جنت ہے، مومنوں کی بستی ہے، انتہائی سادہ ہے۔ سود کے نوالوں پر جب ڈکار لیتے ہیں، سود کے نوالوں پر جب ڈکار لیتے ہیں، شکر کی صداؤں سے رب کو یاد کرتے ہیں۔ سود کے نوالوں پر جب ڈکار لیتے ہیں، شکر کی صداؤں سے رب کو یاد کرتے ہیں، رب بھی مسکراتا ہے، رب بھی مسکراتا ہے جب وہ تاک راتوں میں کچھ تلاش کرتے ہیں۔ تو بھائی اگر روزی حلال کی نہیں ہوتی تو شکر کیسے ہوگا؟ شکر کو احساس نعمت سے پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً دیکھیے انسان جو ہے نا، انسان اس کا کمال بصارت نہیں ہے، اس کا کمال بصیرت ہے۔ یہ گنجوں کی طرح کائنات کو دیکھنے والا کبھی معرفت کا نور نہیں پا سکتا۔ جو بندہ کائنات کو ایمان کی آنکھ سے دیکھتا ہے اسے اللہ اپنی معرفت کا نور عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ذر فرمایا کرتے تھے ہمیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حال میں چھوڑا کہ جب ہم کوئی اڑتا ہوا پرندہ دیکھتے تھے تو اللہ کی عظمت کو سمجھ جایا کرتے تھے۔ شکر احساس سے پیدا ہوتا ہے۔ مثلا اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نعمت آپ دے، آنکھ کی نعمت دے دیں، کان کی نعمت دے دیں، کتنی نعمتیں ہیں میرے رب کی، نیند کی نعمت دے دیں۔ مجھے اندازہ کیجیے نیند نہ آئے تو بندہ پاگل ہو جائے۔ کیا نظام ہے میرے رب کا؟ بندہ جو ہے نا اگر وہ بار نہیں سمجھے اس چیز کو، بندے کی کمزوری ہے، یہ مصیبت کو کبھی نہیں بھولتا، نعمت کو کبھی یاد کیا قیدہ ماشاءاللہ عمومی بات کر رہا ہوں۔ اسے درد کی وجہ سے ایک رات نیند نہ آئے نا تو یہ اپنے پوتوں کو بھی بتاتا ہے کہ مجھے درد ہوا نہ میں پوری رات نہیں سو سکتا تھا، اور یہ ہر رات لمبی تان کے سو جاتا ہے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا کتنا قریب ہے میرا رب جس نے مجھے نیند کی نعمت عطا فرمائی۔ نعمت احساس، یہ تو شکر ہے، احساس سے نعمت سے پیدا ہوتا ہے، ورنہ فرمائے نہیں، ورنہ صرف بندوں کا ایک ہے۔ اب قرآن کی جو نعمت ہے اس کا شکر، اس کی قدردانی کیسے ہوگی؟ اس چیز کے احساس کرنے سے کہ قرآن میرے رب کا کلام ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے، حضرت معانی نے کہا تھا کہ جس نے 2 حرف کبھی اس نے لکھے تھے حسرت، جس میں 2 حرف کبھی اس نے لکھے تھے حسرت، میں نے 100 بار وہ آنکھوں سے لگایا کاغذ، ہاتھوں کاغذ کا ٹکڑا ہے نا، اس میں 2 حرف میرے محبوب نے لکھے تھے نا، تو وہ کاغذ میری محبتوں کا محبت بن گیا تھا۔ قرآن کریم کی نعمت کی قدردانی کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ بندہ سمجھے، یقین مانے کہ یہ میرے محبوب کا کلام ہے، یہ میرے محبوب رب کا کلام ہے، یہ میرے محبوب حسنی کا کلام ہے۔ اور قرآن مجید جو ہے
رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست کتاب ہے علوم قرآن پر، القرآن کی علوم قرآن کا جلدوں میں، اس میں کہتے ہیں اللہ کے ایسے بندے گزرے جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگتے تھے اگر احساس مر جائے نا تو پھر بات بھی انسان ہی ہوتا ہے. احساس زندہ ہو تو بات ہوتا ہے، احساس مر جائے تو انسان ہے. استاد اور شاگرد میں کہا کرتا ہوں کہ تم 50-60 طلباء بیٹھے ہو کلاس میں، ٹیچر جاتا ہے مجھے میں جانتا ہے، وہ کہتا ہے دفعہ لوگ نکل جاتے ہو، وہ کہتا ہے کھڑے ہو، کیوں؟ چلو ایک تو دو تو تمہیں گھنٹہ لگا سکتے ہیں نا مجھے، اگر ساتھ بیٹھے ہیں تو دو تو مجھے پکڑ کے گھنٹہ لگا سکتے ہیں نا، کیوں نہیں دو لگاتے؟ ایک احساس کی دیوار ہے کہ یہ ہمارا ٹیچر ہے. احساس ہر چیز ہے میرے بھائی، ورنہ قرآن بھی ایک کتاب ہے. احساس کیا ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ جو قرآن ہے نا یہ میرے محبوب ازلی کا کلام ہے، اور میرے رب نے جو کچھ ہی اس میں فرما دیا وہ حد سے آخر ہے. ایک چیز یاد رکھنا، علم کی دو حیثیتیں ہیں، ایک ہوتا ہے علم اکتسابی، ایک ہے علم وحی. وہ کیا بولا انہوں نے کہا تھا کہ پائے چوبی سخت میں کب کی بوائی، پایا استدلالیہ چوبی بوائی، پائے چوبی سخت میں کب کی بوائی. یہ جو فلسفی ہوتا ہے تو فلسفی اس کا علم استدلال پہ قائم ہوتا ہے، اور استدلال آتے جاتے رہتے ہیں، استدلال آتے جاتے رہتے ہیں. ایک چیز کو ہم 10 سال پہلے پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، آج پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. 10 سال کے بعد پتہ نہیں ہم کیا سمجھیں گے. آپ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں. پچھلے برس دعا کی جدا ہونا ہم کبھی، اب کے برس دعا ہے کبھی سامنا نہ. یہ جو استدلالی علم ہے یہ بدلتا رہتا ہے، لیکن وہی کا علم ہر سے آخر ہوتا ہے. ہم جب قرآن کی قدردانی کرنا چاہیں گے اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے ہمیں یقین کامل ہو جائے کہ یہ ہمارے محبوب ازلی کا کلام ہے. امام غزالی نے کسی صوفی کا قول درج کیا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے تیرے دوست کا خط آئے نا، تیرے دوست کا خط آئے تو تو اسے بڑی توجہ سے پڑھتا ہے. توجہ فرمائیں، تو اسے جب بندہ اپنے محبوب دوست کا خط پڑھتا ہے نا وہ ایک لذت بھی محسوس کرتا ہے. چلو وہ آج کل خط کا زمانہ گزر گیا، موبائل کے میسج کا زمانہ آ گیا، بات تو وہی ہے نا. جس بندے سے محبت ہے نا اس کا میسج بھی ایک کیفیت جاری کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے دوست کا خط آئے تو اسے بڑے غور سے پڑھتا ہے. ایک خط میں نے بھی تیری طرح کیا، تو نے کبھی اسے پڑھنے کی کوشش کی؟ کیا میرا خط تیرے محبوب کے خط سے بھی کیا گزرا ہے؟ دیکھیے قرآن کریم میں شروع میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، یہ سورہ البقرہ جو ہے مدنی ہے اور مدنی زندگی کی کتاب نازل ہوئی ہے. اس وقت تو کتاب نہیں تھی نا قرآن، اس وقت تو کتاب نہیں تھی نا، اس وقت تو خوبصورت چیزیں تھیں. تو قرآن نے اس کو کتاب کیوں کہا؟ کتاب کا ایک معنی خط بھی ہوتا ہے، کتاب کا ایک معنی خط بھی ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ میرا خط ہے بطور تمہاری طرح، اور اس کی قدردانی کا تقاضا کیا ہے؟ بندہ مانتا کس چیز کو ہے؟ جس کو یہ دیکھ لے، جس کو یہ محسوس کر لے، جو اس کی عقل میں آ جائے. قرآن کریم کا کی نعمت کی قدردانی کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ بندہ قرآن کریم میں جو کچھ
میں ذرا برابر شک نہ کریں۔ اصل میں سائنس اور قرآن کے جو مراحل ہے نا علم کے، ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ سائنس میں پہلے مشاہدہ ہے، پھر مفروضہ ہے، پھر یقین ہے، جبکہ اس قرآنی علم میں پہلے مفروضہ ہے، قرآن عقیدہ کہتے ہیں، پھر مشاہدہ ہے اور پھر تصدیق ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو کچھ کہہ دیا گیا، تمہاری عقل جو مرضی کہے، تم یہ کہو میری عقل غلط ہو سکتی ہے، میرے رب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ بندہ کیا سوچتا ہے؟ اگر میں نے کرپشن نہ کی تو بھوکا مر جاؤں گا، اگر میں نے ملاوٹ نہ کی میرا کاروبار تباہ ہو جائے گا، اگر میں نے جھوٹ نہ بولا میرا معاملہ نہیں چلے گا۔ دیکھیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا ایمان کا پتہ آزمائش کے وقت چلتا ہے، آزمائش کے وقت۔ جب ایک طرف بندے کی عقل ہے اور دوسری طرف رب کا فرمان ہے، اب پتہ چلے گا عقل کی بندگی کرتا ہے یا مولا کے فرمان کے سامنے جھکتا ہے۔ مقابلہ ہو تو ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ رکے روشن کے آگے شمع رکھیے تو یہ کہتے ہیں معلوم کیا امتحان لینا ہے محبت کا، تو رکے روشن کے آگے انہوں نے اپنے رکے روشن کے آگے شمع رکھ دیا۔ رکے روشن کے آگے شمع رکھتے وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھے یا ادھر آتا ہے پروان۔ جب عقل کچھ رہے، مفاد کچھ رہے، مشاہدہ کچھ رہے اور بندہ یہ کہے جو میرے رب نے فرما دیا ہے وہ حق ہے، تو یہ نعمت قرآن کی قدردانی کا پہلا مرحلہ ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے نعمت قرآن کہ کسی بھی چیز کی قدردانی ہوتی کیا ہے کہ اللہ نے وہ نعمت جس لیے کی ہے اسے اس لیے استعمال کیا جائے۔ اللہ نے زبان قیمت کرنے کے لیے نہیں دی، اللہ نے زبان کچھ بولنے کے لیے نہیں دی۔ اللہ نے کسی کو اگر طاقت دیا نا تو غریبوں کا حق مارنے کے لیے نہیں دی۔ اللہ نے جو بھی نعمت دی ہے اس کا ایک مقصد ہے، اس کو شکر کہتے ہیں۔ نعمت کو ویسا استعمال کرنا ہے جیسے اللہ نے کہا۔ تو سامنے محترم نعمت قرآن کا پہلا مرحلہ اللہ نے جو کچھ فرما دیا، بندے کو اپنی آنکھ دیکھی یقین پہ، آنکھ دیکھی چیز پہ وہ یقین نہ ہو جو اللہ کے فرمان سے ہے۔ میں نے مثال دی اللہ بات فرماتا ہے نہیں یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تقویٰ کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مشکل آ گئی نا زندگی میں، یہ کرپشن سے مشکلیں حل نہیں ہوتی، مشکل کی نوعیت کو بدل سکتی ہے، مشکل حل نہیں ہوتی۔ میرا رب فرماتا ہے جو تقویٰ اختیار کرتا ہے ہم اس کے لیے مشکل سے نکلنے کے دروازے کشادہ کر دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جس جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا۔ میرے بھائی اللہ کا جو فرمان ہے نا ہر سے آتا ہے، آزمانا تو دوستوں کو بھی نہیں چاہیے، اللہ کو آزمانے کا تو کوئی جواب بھی نہیں بنتا۔ جو بندہ میرے رب کے حکم کو حکم سمجھ کے مان لے گا پھر اس حکم کی برکتیں ہم کے سامنے حال ہو جائیں۔ دیکھیے
جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیا، آپ نے ہمیں فرمایا تھا، آپ نے فرمایا لوگوں میں تم کے ایک کلمہ پیش کرتا ہوں، کلمہ بھی سے ایک بات، میں تم پہ ایک کلمہ پیش کرتا ہوں، اگر تم اس بات کو مان لو تو عرب تمہارے مطیع ہو جائیں گے اور عجم تمہیں خراج دیا کریں گے۔ میرے پاک نبی صرف آخرت کی نعمتیں کروانے کے لیے نہیں آئے تھے، اپنے غلاموں کو دونوں جہانوں میں بادشاہ بنانے کے لیے۔ اور پھر آپ دیکھیے مکے والوں کی کیا حالت تھی کہ وہ بیت اللہ شریف کی عمارت کے گئی، سلام آیا، انہوں نے کہا اللہ کا گھر بنانا ہے، پیسے دو لیکن حرام کے پیسے نکالنے، اللہ کا گھر بنانا ہے، دوڑ جائیے۔ پورا مکہ اکٹھے ہو کے اتنے پیسے نہیں کر سکتا کہ وہ پورا کمرہ بنا سکتا، آدھا بنا لیا آدھا چھوڑ دیا، اس کو حتیم کہہ دیا۔ حتیم بیسیکلی بیت اللہ شریف کا حصہ ہے۔ پورا مکہ مل کر ایک کمرہ نہیں بنا سکا تھا، اور پھر میرے تبلیغ ہونے کا فیضان ملا، اور پھر قرآن کریم کی نعمت کا فیضان ملا کہ کیسے کسرا کے خزانے اور ان کے قدموں میں آ گئے تو میرے محمد عربی کے اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے بالکل حق ہے، لیکن بندہ آزمانے کے لیے نہیں، اللہ کی بندگی کے لیے اس راستے پر جائے۔ میں یتق اللہ جعل لہ مخرجا، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ اسی سے جب آپ بندے کو یہ یقین ہو گیا نا کہ قرآن کریم حرف آخر ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، میرا خدا مجھ سے کلام کر رہا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ایک بات ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جب ایک مرتبہ ایک بندے نے نظیبہ بات کہی میں پکنا میں تھا، تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید غصہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی، جب ولی اللہ کہتے ہیں ہدایت الخفا میں حضرت عمر کا غصہ بڑا مشہور ہے، کہتے ہیں لیکن دو باتیں مت بھولنا، ایک تو عمر کو غصہ جب بھی آیا تھا دین کے لیے آیا تھا، اپنی انا کے لیے آیا تھا، اپنی انا کے لیے، اور دوسرا یہ کہ جب جتنے بھی غصے میں ہو، جب کسی نے قرآن کی آیت پڑھ دی تو عمر کے بڑھتے ہوئے قدم رک جاتے تھے۔ کانا وقافا عند کتاب اللہ، وہ اللہ کے حکم کے سامنے ٹھہر جانے والے۔ یہ ہے نعمت قرآن کی قدردانی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک بندہ رشوت دے رہا ہے، بندہ اسے کہے، قرآن کہتا ہے وقت لے اس کو رشوت نہ کھاؤ، پڑھوا ہوتا ہے تو طرف کی میری کام کا طبیعت خراب نہ کر، تو پھر بات نہ ہوئی نا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کریم کا حکم آ جائے تو بندے کے بڑھتے ہوئے قدم رک جائے۔ سبھی نے بولا جب کہ یقین ہو گیا کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، پھر اگلا بننا ہوگا، پھر بندہ اپنے رب کے کلام کو پڑھے گا، جس کو تلاوت کہا جاتا ہے۔ بندہ اسے پڑھے گا اور پڑھے گا، چلیے آج کل ایک اور بھی بڑے فیشن کر پڑے، ایک میں اسے کیا کہوں گا، وہ کہتے ہیں کہ بغیر سننے کے قرآن پڑھنا استغفراللہ ایسا ہے جیسے جاپانی میں گاڑیاں دینا جیسے آسمان کی ہوئی ہے۔ بھائی کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنا چاہیے، وہاں آگے میں بات کر دیا، لیکن قرآن کریم کی تلاوت بھی مقصود بالذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو چار منصب بیان فرمائے سرکار کے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب
تلاوت آیات الگ منصب ہے، تعلیم کتاب الگ منصب ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، وہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی ہے، جو بندے بغیر سمجھنے کے قرآن پڑھتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک حکیم نے نسخہ لکھ دیا ہو اور بندہ اسے اٹھا کے پڑھتا رہے، اس نسخے پر یہ اپنے کیا نام تھا پرویزی صاحب کا فلسفہ ہے، اسے اٹھا قرآن پڑھے، اسے اٹھا کے پڑھتا رہے تو کیا اس کو شفا مل جائے گی؟ تمہیں کس نے کہہ دیا ہے کہ حکیم کا لکھا ہوا نسخہ میرے رب کے کلام کی طرح ہے؟ تم نصوص کے مقابلے میں یہ چیزیں لاؤ گے؟ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے نا، یہ بذات خود مقصود ہے، اور یقین جانیے فہم کا مقام اپنی جگہ پر ہے، لیکن تلاوت کا مقام اپنی جگہ پر ہے۔ ملا لکھائی نے الفقہ الاکبر کی شرح میں لکھا ہے، الفقہ الاکبر امام ابو حنیفہ کی عقائد میں لکھا ہے، یعنی فقہ جو ہے نا، یہ مسائل فقہ نماز کیسے پڑھیں، یہ الفقہ الاصغر ہے اور عقائد الفقہ الاکبر ہے، کیونکہ عقیدہ غلط پوری زندگی تباہ۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے پوچھا، میرے مالک تیرا قرب کیسے ملتا ہے؟ قرب سے مراد ہے قرب محبت۔ مالک کو کون سا طریقہ ہے ہم اسے اپنائیں تو ہمیں تیری محبت مل جائے، تیرا قرب مل جائے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، قرآن کریم کو پڑھنا ہے۔ عرض کی مولا سمجھ کے پڑھنا یا بغیر سمجھنے کے بھی؟ اللہ پاک نے فرمایا اگر بغیر سمجھنے کے بھی پڑھا جائے تب بھی میرا قرب مل جاتا ہے۔ یار میری یہی بات تھی، مجھے بتائیے آپ نہیں پڑھتے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رمضان کے مہینے میں 30 ختم کرتے تھے تو ان سے زیادہ بھی ان کو سمجھتے ہیں امام ابو حنیفہ سے؟ امام ابو حنیفہ کوئی چھوٹا موٹا بندہ ہے؟ دادا حضور فرماتے ہیں کہ میں حضرت بلال حبشی کے بازار پہ سو رہا تھا، میں نے خواب دیکھا، یہ مدینے والی سرکار کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک بڑے عمر کے آدمی کو اٹھایا ہوا ہے جیسے بچے کو اٹھایا ہوا ہے۔ میرے دل میں خیال ہوا کہ کون ہے جسے سرکار مدینہ نے اٹھایا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا یہ تیرا امام ابو حنیفہ ہے۔ دادا صاحب فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے ابو حنیفہ اپنی مرضی سے نہیں چلتے تھے، وہ خدا بھی رسول تھے اور سرکار کی منشا کے مطابق چلتے۔ وہ چھوٹا بندہ ہے امام ابو حنیفہ۔ اگر یہی بات ہے ہمارے آقا میں کی تلاوت کیوں کر رہا ہے؟ میرے بھائی خدا کی قسم، دین باریکیوں کا نام نہیں ہے، دین معرفت الہی اور نور الہی کا نام ہے۔ یہ کیا بات ہوئی جب ان خوارج کی طرح کہ باریکیاں اپنی جگہ پر چلتی جائیں وہ نظرہ کی طرح اور بندہ روح عبادت سے داخل ہوتا جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ان هذه القلوب تسطع كما يسطع الحديد، فرمایا لوگوں دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ یہ اس طرح باقی بیماریاں ہوتی ہیں، روحانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اب دلوں کو زنگ لگنا جو ہے نا، یہ آپ کو کوئی بندہ دل نکال کے دیکھے تو اس کو زنگ لگا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ دلوں کا زنگ دیکھنے کے لیے نور ایمان شرط ہے، اور اس کا پتہ اعمال سے لگتا ہے۔ فرمایا ان هذه القلوب
वतस्ताउ कमा यस्ताउल हदीद। दिलों को रंग लग जाता है लोगों को, जैसे लोहे को रंग लग जाता है। अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर लोहे को रंग लग जाए तो हम जानते हैं कि उसे कैसे दूर करना है। मेरी करीमा का अगर दिलों को रंग लग जाए तो कैसे दूर होगा? आपने फरमाया कसरत से कुरान की तिलावत किया करो और कसरत से मौत को याद किया करो। तो ये कुरान की नेमत की कदरदानी का दूसरा मरहला है कि बंदा कुरान को पढ़े और इस तरह पढ़े कि उसे एक लज्जत भी महसूस होने लगती है। कि महसूस तो नहीं होती लज्जत, लेकिन बार अल्लाह ताला देता है इसको तिलावत की हलावत कहा जाता है। तिलावत की हलावत हज़रत उस्मान गनी फरमाते थे ना, लोगों अगर तुम्हें तिलावत की हलावत मिल जाए तो तुम्हारे दिल कभी कुरान की तिलावत से सैर ना हो। जैसे बंदा अच्छा शेर याद करता है 2 दिन से पढ़ता रहता है, ये हलावत होती है शेर तिलावत। अब जब तिलावत कर ली, अब अगला मरहला आ गया कि बंदा ये समझे कि मेरा रब मुझे कहता क्या है, मेरा खुदा मुझे क्या कहता है। मेरे रब ने मुझे ये खत मेरी तरफ भेजा, मेरी सरकार की वसाकत से हर बंदे की तरफ न बोलो। इकबाल ने कहा था, तेरे ज़मीन पे जब तक न हो नज़ूद किताब, तेरे ज़मीन पे जब तक न हो नज़ूद किताब, गिरा कुशा है ना राजी ना साहिब कशाफ। जब तक बंदा ये ना समझे ना कि मेरा खुदा खुद से मुखातब है, उस वक्त तक बंदा जो है ना कुरान की तिलावत का लुत्फ नहीं ले सकता। तो फिर बंदा सुन गया कि मेरा खुदा कहता क्या है, मुझे क्या हुक्म देता है, तो कहते हैं तदब्बुर कुरान। अफला यतदब्बरुन कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। लोगों को क्या हो गया कि कुरान में तदब्बुर नहीं करते? क्या उनके दिलों पे ताले लगे हुए हैं? क्या मादी जिंदगी में तो लंबी मनसूबाबंदी करते हैं और इन्हें कभी कुरान में तदब्बुर करने का ख्याल नहीं आया कि हम समझे तो सही से कुरान कहता है। सारी मोहतरम कुरान मजीद के अफसाने की तरह की किताब नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है कि आप एक मरतबा पढ़ पढ़ चलते गए। कुरान वो किताब है, हुस्न जो होता है ना, हुस्न एकदम नहीं खुलता। आपका बेहतरीन दोस्त मेरे ज़माने में बेहतरीन दोस्त नहीं बन गया था, हुस्न ऐसा ऐसा खुलता है। कुरान का हुस्न भी ऐसा ऐसा खुलता है, कुरान का हुस्न भी ऐसा ऐसा खुलता है। प्रॉब्लम ये है बायनाकामी मताए कारवां जाता रहा और कारवां के दिल से एहसास से अगर काफिला रुक जाए, काफिला रुक जाए और काफिले को एहसास रहे कि मैं रुक गया हूँ, तो फिर वो बहाली की कोशिश जरूर करता है। अगर काफिला रुक जाए और ये समझे कि मैं नहीं रुका, जिस बंदे को अपनी गलती का एहसास खत्म हो गया वो मारा गया। प्रॉब्लम यह है कि कुरान करीम का तदब्बुर जो है इल्ला माशाअल्लाह वो हमारी जिंदगी के शेड्यूल में नहीं है और इसका हमें एहसास भी नहीं है कि हम कुरान करीम में अल्लाह का हुक्म है ना, तुम इस पर गौर करो, लेकिन तदब्बुर हमारा तुम इस पर गौर करो, कुरान में तदब्बुर करो। तो ये जो चीज है कुरान करीम में तदब्बुर करना, गौर करना, समझना की कोशिश करना, ये भी नेमत कुरान की कदरदानी का तकाजा है। देखे ना, वैसे तो एक बंदा तो अनपढ़ है, ना खाता रह गया, पढ़ ही नहीं सका, हालात ऐसे बन गए। वो तो अगर कुरान खोल के बैठ जाए और उंगली फेरता रहे तो मेरा रब उसे भी अजर रखा। लेकिन जो बंदा डिग्रियों पे डिग्रियां ले रहा है वो कुरान में तदब्बुर क्यों नहीं करता? उसने अपनी जिंदगी के शेड्यूल में क्यों नहीं रखी ये चीज?
سامنے مطلب میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں اتنا سامان ہو جاتا ہے کہ گھروں کے کمرے کم پڑ جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اگر نہیں ہوتا تو قرآن سمجھنے کا سامان نہیں ہوتا۔ یہ نعمت قرآن کی قدردانی کا تقاضا ہے کہ ہم اس میں تدبر کریں، ہم سمجھیں۔ انڈیا کے مصر ہیں اپنی تفسیر کے مقدمے میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں میں سیاستدان بھی تھے، ایک جیل میں ایک بندی قید کاٹ رہا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھ کے میں نکلا، ایک بندہ میرا پوچھتا ہوا آ رہا، آ گیا، میں نے کہا جی فرمائیے کیسے آئے؟ کہنے لگا میں 8 دن پیدل چل کے آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ میں کابل سے چلا تھا، میرا کرایہ راستے میں ختم ہو گیا، میں 8 دن پیدل چلا ہوں، اب میں آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ میں نے کہا بڑی زحمت کی آپ نے، کیسے آئے؟ کہنے لگا مجھے پتہ چلا آپ کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے۔ کہتا ہے قرآن کے کئی مقامات ہیں جو مجھے سمجھ نہیں آئے، خدا کے بندوں سوال پیدا نہیں ہوگا تو علم کیسے رہے گا؟ علم کی بنیاد سوال ہے، سوال، شک پیدا ہونا، سوال پیدا ہونا۔ ہمارے علم کا اوسط بدامت یقین کم کو گرفتار شکے باش، علم کا ہما کرے سر پہ تب بیٹھے گا۔ ہر بات پہ ویسے یقین نہ کر لیا کر، کوئی سوال پیدا کیا کر۔ کہتا ہے کوئی سوال ہے مجھے سمجھ نہیں آئے، کہتے ہیں میں نے کہا بسم اللہ۔ کہتا ہے وہ بندہ 8 دن میرے پاس ٹھہرا، وہ مجھ سے قرآن کریم کے کئی مقامات پاس کرتا رہا۔ ایک دن وہ مجھے بغیر بتانے کے چلا گیا، اس نے مجھے بتایا نہیں کہ میں جا رہا چلا گیا۔ پتہ ہے کیوں چلا گیا؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ مجھے بتا چکا تھا کہ میرا کرایہ ختم ہو گیا، میں پیدل چل کے آیا ہوں۔ اگر وہ مجھے بتاتا تو اس کو پتا تھا میں اسے کرایہ دے دوں گا، وہ مجھ سے کرایہ دینے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ مجھ سے رب کا قرآن سمجھنے کے لیے آیا تھا۔ کہتے ہیں میں نہیں جانتا اس بندے کا نام کیا، وہ کس دنیا میں ہے، لیکن میں اپنی تفسیر کا انتساب اس کے نام کرتا ہوں۔ میرے بھائی، اسے اپنی زندگی کے شیڈول میں ہمیں داخل کرنا چاہیے، ورنہ نعمت قرآن کی قدردانی پہ ہم پڑ جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ کوئی بندہ ہمیں یہ کہے کہ جناب قرآن میں مستشرقین کو نہیں کیا کہتے ہیں، کوئی بندہ ہمیں یہ کہے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان نہیں ہے، ہم اس کا سب پڑھ دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم نے سمجھنے کی کوشش کبھی نہیں کی کہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے۔ یہ تدبر ہے، اور فرمایا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلم آیت خیر من الدنیا وما فیہا، قرآن کریم کی ایک آیت کا مل جانا پوری دنیا کی دولت کے مل جانے سے بہتر ہے، ایک آیت کا سمجھ لینا۔ اور آپ نے فرمایا ما من قوم اجتمعوا فی بیت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ الا نزلت علیہم الرحمہ وحفتهم الملائکہ وذکر اللہ تعالی فی من عنده کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جب بندے بیٹھتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن مجید یتدارسونہ، یہ تدارس جو ہے نا، یہ جو مدارس میں لفظ ہوتا ہے تکرار کرنا، تکرار جھگڑے کے معنی میں نہیں ہے، تکرار کا مطلب ہوتا ہے مدارس کی دنیا میں میں اور شاہ صاحب تکرار کیا کرتے تھے، تکرار
کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلے سبق کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس پر بحث کرنا ہے سبق پر. یہ ہے قرآن کریم کا تدارک. جو بندہ اس طرح کہتا ہے نا الا حفتهم الملائکہ، رحمت کے فرشتے انہیں ڈانپ دیتے وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ، ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. وَذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَنْ عِندَهُ، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے بیٹھ کر میرے کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. سبھی محترم، آخری بات یہ ہے کہ نعمت قرآن کی قدر دانی کا اگلا تقاضا یہ ہے کہ قرآن نور کو پھیلانے کی کوشش کی جائے. دیکھیں قرآن کریم میں جو فرمایا گیا نا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جميعًا کیا ہے؟ جميعًا کا مطلب یہ ہوتا ہے کلیکٹیولی یہ کام کرنا. جب آپ کی گاڑی چلتی ہے نا، گاڑی پٹرول اپنا کام کرتا ہے، ٹائر اپنا کام کرتے ہیں، ہوا اپنا کام کرتی ہے ٹائروں میں، پوری مشینری کام کرتی ہے. تو جمعیہ کا مطلب یہ ہے لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اللہ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے علماء اپنا کام کریں، تاجر اپنا کام کرے، سیاستدان اپنا کام کریں، غریب اپنا کام کریں، امیر اپنا کام کریں. جب ہر بندے کو احساس ہوگا نا وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. اقبال نے کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، اور نئے توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے. اس کے لیے کلیکٹیولی کی تو ضرورت کرنی چاہیے. جسے اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ پیسہ لگائے. دیکھیں چیزوں کو آسمان سے زمین پہ اتارنا چاہیے. ایک بندہ آپ اگر چاہے کہ میں قرآن کی بات کو پھیلاؤں، چہرے وہ تو ماما نہیں ہے، اس کے پاس بھی سردار کی قوت نہیں ہے. یہ جو مدارس ہوتے ہیں نا، مدارس جہاں بچے قرآن حفظ کرتے ہیں، ان کی خدمت کرنا قرآن کو پھیلانا ہوتا ہے. مدارس اسلامیہ کو آباد کرنا یہ قرآن کریم کے نور کو پھیلانے میں شریک ہو جانا ہے. اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے. میرے رب کا منصوبہ ہر حال میں پیدا ہوتا ہے. وہ خاص بات کیا پردہ اشارہ سے لڑا دے مغولے کو شاباش. میرا رب کا منصوبہ ہر حال میں پورا ہوتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ میں نے کیا کیا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو واضح پھیلانے میں. تو یہ تدبر اور یہ نعمت قرآن کو آگے پھیلانے کے لیے جن کو جوڑ کرنا جتنی کسی بندے میں توفیق ہے. جو بندہ پیسہ دے سکتا ہے وہ پیسہ دے، جو بچہ مشورہ دے سکتا ہے مشورہ دے. اور پھر دیکھیں وہ حضور کا قول میں نے پہلے بھی یہاں پر پڑھا تھا، وہ کہتے ہیں کہ کام پر نازا مت ہو، کام لیے جاتے ہیں کیے بھی جاتے ہیں. اگر اللہ نے توفیق دے دی نا کہ تو اپنے آپ کو تو نے مگن کر دیا اللہ کے دین کو پھیلانے میں، قرآن کی نعمت کو پھیلانے میں، کبھی یہ نہ سوچنا کہ میں نے بڑا کمال کر دیا. رب کو شکر کا سجدہ کرنا کہ مالک تو نے مجھ سے اپنے دین کی خدمت کی یہ توفیق تو نے مجھے بخشی ہے، تو نے مجھ سے اپنے دین کی خدمت کی. سبھی نے محترم، میں صرف یہ کہوں گا کہ جب بندہ رات کو سونے لگے تو کم از کم اپنے سے یہ پوچھے آج پورا دن میں نے دعوت قرآن کے لیے کیا کیا، کتنا وقت، کتنا پیسہ، کتنی سوچ میں نے قرآن کی دعوت کو پھیلانے کے لیے دی. اب دیکھیے اللہ پاک فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم جس نعمت کا شکر کرو گے نا ہم اس نعمت کو اور بڑھا دیں گے. بعض حکیم جو ہوتے تھے نا، حکیم وہ اپنا نسخہ کسی کو نہیں بتاتے.
یہ یعنی ان کا اپنا جو بھی پہنچا بھی تھا، لیکن یہ خدائی منصوبے کے مطابق نہیں ہے بات، یہ خدائی منصوبے کے مطابق نہیں ہے. تو بین شکرتم لأزیدنکم، جب تم اللہ کا کسی بھی نعمت کا شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں وہ نعمت اور عطا فرما دیں گے. مطلب کیا ہے جہاں پر اس پس منظر میں کہ اگر تم نعمت قرآن کی اس طرح شکر قدردانی کرو گے نا، ہم پھر تمہیں قرآن کی تلاوت کی لذتیں عطا کر دیں گے. ہم تمہیں فہم قرآن کی مشقتیں برداشت کرنے میں کیفیت عطا کر دیں گے. ہم تمہیں قرآنی نعمت کو لے کر کھڑا ہونے کا حوصلہ عطا کر دیں گے. تم آؤ تو صحیح، پھر دیکھنا خدا تمہیں کیسے نوازتا ہے. کوئی قابل ہو تو ہم خان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم خان کئی دیتے ہیں، اور ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نعمت قرآن کی قدردانی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے کی ساتھ بخشے. ہمارے